بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ان پر جو سلام کے قابل ہے۔ محترم دوستوں، عام طور پہ علم کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جاہلیت کے اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ اگر خاص کہا جائے تو آپ کا علم جاہلوں کو روشنی تو نہیں دے رہا۔ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ تعلیم سے اپنی جان بچانے کے لیے کہتے ہیں ان پڑھ لوگوں سے ملک کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا تعلیم یافتہ لوگوں سے۔ ان پڑھ لوگ تو لوہے کا ٹکڑا چرا کر خوش ہو جاتے ہیں، مگر تعلیم یافتہ لوگ ملک کا لاکھوں کروڑوں ہضم کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کس قدر عجیب بات ہے، جب بھی لڑکیوں کی تعلیم کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ سخت غصہ کرتے ہیں، لیکن جو ہی ان کو ضرورت پیش آتی ہے تو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو علاج کے لیے غیر مردوں حتیٰ کہ غیر مذہب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ چند ممالک کو چھوڑ کر دنیا میں پسماندہ ترین اور بے حیثیت ترین ملک اسلامی ممالک ہیں۔ یہ نہ صرف علم و ہنر میں، صنعت و ٹیکنالوجی میں، اخلاق میں پیچھے ہیں، بلکہ انسانیت اور روحانیت میں پسماندہ ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو سامنے کی بات ہے، ہمارے ملک کے جاہل ہمارے حکمران ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری دینی تعلیم صفر ہے۔ اکثریت عوام کی حالت یہ ہے کہ جو بھی شخص ہمارے سامنے عالم دین کے لباس پہن کر آ جائے اور جو دل میں آئے اور جو جی چاہے کہہ دے، وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ ایک حکایت ہے کہ چند دیہاتی اپنے گاؤں سے شہر کی جانب گئے، جنہوں نے کبھی شہر کو نہ دیکھا تھا، لہذا وہ شہر کو بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ اور ایک جگہ انہوں نے رک کے دیکھا، ان کو بڑا عجیب سا درخت نظر آیا جس کی نہ شاخیں نہ پتے۔ دراصل وہ مسجد کے مینار کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک شہری سے معلوم کیا یہ کیسا درخت ہے۔ شہری ہوشیار قسم کا آدمی تھا۔ یہ درخت خاص قسم کے بیج سے اگتا ہے۔ دیہاتیوں نے کہا کیا ہم کو یہ بیج مل سکتے ہیں؟ شہری نے کہا بالکل، میں ابھی لایا۔ اور اس شہری نے ان کو گاجر کے بیج لا کے دیے، جو دیہاتیوں نے گاجر نہ کبھی اس کا بیج دیکھا نہ اس کو کبھی بویا۔ دیہاتی گاؤں واپس آ کر وہ بیج بو دیتے ہیں اور چند روز بعد زمین سے وہ گھاس نکل آتی ہے جو گاجر کے اوپر ہوتی ہے، مگر مینار باہر نہیں آتے۔ انہوں نے 1.5-2 ماہ انتظار کیا لیکن کچھ نہ ہوا۔ ایک دن انہوں نے زمین کو کھودا، دیکھا تو اس میں گاجر نکلی جو مینار جیسی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا اوہ ہو، ہم نے تو بیج ہی الٹے لگا دیے۔ ہمارا اسلام اور مسلمان کا قصہ بھی ان دیہاتیوں کا ہے۔ آج اگر ہمارے پاس بات کرنے کو ہے تو فقط یہ کہ ہم اہل بیت کی عظمت کا تحفظ کریں گے۔ کیا اہل بیت نے کبھی کسی کو گالی دی؟ کیا اہل بیت نے کبھی کسی کو کافر کہا؟ ان اہل بیت نے تو ہر دنیاوی تکلیف کو برداشت کیا دین محمدی کے لیے۔ ہم کہتے ہیں ہم تحفظ کریں گے عظمت عاشق رسول صحابی کا۔ کیا کبھی عاشق رسول صحابی نے کسی کو گالی، کسی کو کافر کہا؟ دنیا کی کون سی تکلیف انہوں نے برداشت نہ کی ہو صرف دین محمد کے لیے؟ ذرا سوچئے گا، ہمارا علم ہمارے علاقے کو روشنی دے رہا ہے یا ہمارا علم ہمارے علاقے کے جاہلوں کو روشنی دے رہا ہے؟ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔